عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 4D پریپریشن اینڈ ٹیسٹ سیشن 2021 کے بارے میں بات کریں گے، جس میں آج پہلا ٹیسٹ جس کا سلیبس مندرجہ ذیل ہے، اسباق میں سے مناقب عبدالعزیز، تشکیل پاکستان، نواب محسن ملک، امدادی افعال، مضامین محسن انسانیت، اتحاد عالم، اور یہ مضامین ہیں: محسن انسانیت، اتحاد عالم، کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داری، تعلیم نسواں، والدین کا احترام۔ عزیز طلباء، ہم سب سے پہلے حصہ معروضی کی طرف آتے ہیں۔ اس میں امدادی افعال، اس میں دو فعل استعمال ہوتے ہیں، ایک اصل فعل، ایک امدادی فعل ہے۔ اصل فعل کی پہچان نون الف نا ہے اور دونوں ایک جگہ پر ہی فقرے میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ ہمارا پہلا آپشن ہے، پہلا جو ہے وہ MCQs، اس کے اندر جانا، اور یہ 4 دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا فقرہ جو ہے وہ صحیح ہے اور باقی جو ہیں وہ نہیں، کیونکہ اس میں ہونا اور جاؤ یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس کا پہلا صحیح فقرہ دفع ہو جاؤ۔ تو اس سے دوسرا MCQs پڑھنا، یعنی بچہ چھت سے گر پڑا، گرنا اور پڑا، یہ صحیح اس کا ہے آپشن اے۔ اور اب اس کے بعد تیسرا جو MCQs ہے اس میں رہنا، یعنی بارش باہر ہو رہی ہے، ہونا اور رہنا، یہ جو ہے اس کا صحیح جواب اے ہے۔ اب ہم اسباق میں سے لیے گئے جو ہیں وہ MCQs ان کی بات کرتے ہیں۔ تو پہلے سبق میں سے عمر بن عبدالعزیز سے لیا گیا ہے، تو اس میں پہلا جو ہے MCQs میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جاگیر عوام کو واپس کرنے کے بارے میں کن سے مشورہ کیا؟ تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ بی ہے، علماء سے۔ اور دوسرا جو MCQs ہے سبق میں سے لیا گیا، وہ سبق تشکیل پاکستان مصنف کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو یہ 4 آپشن، اس میں سے صحیح آپشن بی ہے، میاں بشیر احمد۔ اب اس کے بعد ہم سبجیکٹیو یعنی کہ حصہ انشائیہ کی طرف آتے ہیں، اور اس میں پہلا جو سوال نمبر 2 ہم نے اس پیپر میں دیا ہے، وہ سبق نواب محسن ملک یا تشکیل پاکستان کا خلاصہ لکھیں۔ تو اس میں ایک نمبر جو ہے مصنف کے نام کا ہے اور باقی خلاصے کا ہے۔ تو مصنف کا نام جو ہے وہ نواب محسن ملک مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، اور تشکیل پاکستان جو ہے وہ سبق میاں بشیر احمد نے لکھا ہے، اس لیے ایک نمبر کے لیے ہم ان کے مصنف کا نام لکھنا ہوگا۔ 9 خلاصے کے ہیں اور 1 مصنف کا نام ہے۔ تو نواب محسن ملک شخصیت ہے، اس کے ابتدائی زندگی اور ابتدائی زندگی کے بعد اس کی مہارتیں کس میں، اس کو کون سے جو کام ہے جس میں ان کو مہارت حاصل تھی، اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ان کے دوست احباب اور ان کی آخر کی زندگی ہے تشکیل پاکستان کا جو ہے، اس میں اہم نکات ہو سکتے ہیں۔ آزادی اورنگزیب سے یہ سبق شروع ہوتا ہے، تقسیم ہند تک یہ مکمل ہوتا ہے، جس میں تخلیق پاکستان ہے۔ اس کے درمیان جو تمام نکات ہیں، جس میں اورنگزیب کی حکومت کا خاتمہ، اس کے بعد آزادی کی لڑائی ہے، جنگ آزادی 1857 کی، اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے تناظر میں تحریک خلافت ہے۔ تحریک خلافت کے سے پہلے جو مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے جو جماعتیں قائم ہوئیں، مسلم لیگ اور کانگریس، وہ ہیں۔ اور اس کے بعد قائد اعظم کا جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہونا، اور اس طرح سے یہ جو تحریک تھی، تحریک پاکستان، کس طرح سے پاکستان بنا، اس کے اندر مکمل اس کے اہم نکات کا واضح ہونا ضروری ہے۔ خلاصے کے اندر اس کے اہم نکات موجود ہونے چاہیے۔ اور نواب محسن ملک کے بارے میں بتایا، تشکیل پاکستان کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد جو عنوانات دیے گئے ہیں، اس میں محسن انسانیت، اس میں محسن انسانیت میں آپ اگر نظر ڈالتے ہیں تمام انسانوں کی شخصیات پر، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی شخصیت نظر آتی ہے، جس کے اندر ہم ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی ابتدائی زندگی کے ساتھ ان کی نبوت والی زندگی، اور پھر اس میں سارے میں جو ہے وہ انسانوں کے لیے کس طرح وہ محسن رہے، دوست رہے انسانوں کے لیے، انہوں نے کیا کیا اصلاحات کی، انسانیت کو کیسے ان کی
آنے سے جو ہے وہ انسانوں کے معاشرے میں تبدیلی کیسے ہوئی، تمام ان کا جو ہے وہ ہم احاطہ کریں گے اور تفصیل سے احاطہ کریں گے. ریفرنس لکھیں، اس کے اندر ہم اشعار کا استعمال کریں گے، احادیث کا استعمال کریں گے، آیات کا استعمال کریں گے، جس سے ہمارے مضمون کے اندر خوبصورتی بھی پیدا ہوگی اور حوالہ جات سے ہم جب لکھیں گے تو ایک وہ مستند کام ہوگا. اس لیے محسن انسانیت پر مضمون لکھنا میری نظر میں زیادہ بہتر ہے. کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ٹاپک تو دیا گیا ہے جو ہمارا مختصر سلیبس ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اوپر زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھنا ابھی مشکل ہوگا. تو لکھا جا سکتا ہے کیونکہ وبائی مرض ہے، عالمی مرض ہے، عالمی مسئلہ ہے. ہماری اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم کس طریقے سے ہم اس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس پیپر اے کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو کچھ گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے کی ہیں. اب ہم نظر ڈالتے ہیں پرچہ بی پر. تو پرچہ بی کے اندر سلیبس تو وہی ہے جو پرچہ اے کے اندر تھا. اب ہم اس کے آبجیکٹو یعنی اسے معروضی کی طرف آتے ہیں. تو پہلا جو ہے امدادی افعال، اس کا پہلا رکھنا، اس کا صحیح جواب جو ہے اس نے کمرہ سر پر اٹھا رکھا ہے. اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ دینا، اس میں صحیح جواب جو ہے وہ خاطر دے آیا. اب ان دونوں میں دیکھیں کہ اصل فعل اور امدادی فعل اکٹھے ایک جگہ پر استعمال ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اگلا جو ہمارا سوال ہے، اگلا جو معروضی ہے اس کے اندر ڈالنا جو ہمارے میں دیا گیا ہے، امدادی فعال میں سے امدادی فعل ڈالنا، اس میں صحیح آپشن جو ہے وہ تیری جدائی نے مار ڈالا. مارنا اور ڈالا اکٹھے آئے ہیں. اب ہم اگلا جو ایم سی کیوز دیکھتے ہیں تو اس میں چوتھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا نام کیا تھا، تو اس کا نام مزاحم. ڈی جو ہے وہ اصل جواب ہے. اگلا جو ہے تشکیل پاکستان سبق سے لیا گیا ہے. عالمگیر کی وفات کے بعد اسلامی حکومت کتنا عرصہ قائم رہی، تو تقریباً 150 سال جو ہے وہ یہاں پر جو اس کا صحیح آپشن سی ہے 150 سال یہ ہے جواب اس کا. اب ہم انشائیہ کی طرف آتے ہیں. تو انشائیہ کے اندر وہی جو پہلا پیٹرن تھا پیپر کا کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز اور محسن الملک جو ہے ان میں کسی میں ایک پر خلاصہ لکھنا ہے. تو مناقب عمر بن عبدالعزیز کے مصنف کا نام جو ہے وہ سید سلمان ندوی، اور اس کے بعد جو ہے اپنا محسن الملک کا خلاصہ جو ہے وہ محسن الملک مولوی عبدالحق نے لکھا. تو اس لیے یہ جو ہے وہ سبق جو محسن الملک ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. محسن الملک جو ہے اس کے اوپر آپ اس کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے میں بتایا، اور پھر دوسرے میں نے یہ بتایا کہ اس کے اندر ہم اس کی شخصیت کا احاطہ کریں جو خصوصیت اس کی ہیں. مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس میں شروع میں شاید یہ سلمان ندوی کا نام لیا. اب اس کا جو اصل مصنف ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہے، تو اس لیے ان کا نام لکھا جائے گا. تو مناقب عمر بن عبدالعزیز کو وہ عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. ان کی مکمل زندگی کا جو احاطہ اس میں اہم کارنامے ہیں جو ان کے، یہ سب سے اہم ہے. نچوڑ جو سبق کا ہے یہ اس کے اندر لکھا جائے گا. تو 1 نمبر ہم نے مصنف کے نام کا لکھنا ہے اور 9 نمبر ہم نے خلاصے کے لکھنے ہیں. اس کے بعد یہ عنوانات دیے گئے ہیں، تعلیم نسواں اور اتحاد عالم. میری نظر میں تعلیم نسواں زیادہ لکھنے کے قابل مضمون ہے، اس پر زیادہ لکھا جا سکتا ہے. اتحاد عالم پر بھی زیادہ لکھا جا سکتا ہے. تعلیم نسواں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تعلیم نسواں کو بیان کریں، تعلیم کیا ہے، نسواں کیا ہے. عورتوں کی تعلیم کے بارے میں یہ پوچھا گیا ہے اور عورتوں کی تعلیم اہم کیوں ہے، عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا کیوں ضروری ہے. اگر اچھی عورتیں، تعلیم یافتہ عورتیں ہوں گی تو اس کے لیے ہمارا بہترین معاشرہ جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے گا. اور اسی لیے کسی مفکر نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اچھی مائیں دے دو اور میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دوں گا. تو اتحاد عالم میں پوری دنیا کا اتحاد، ایک پیج پر آنا، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا، اور اس لیے اس کے اوپر یہ بہت زیادہ لکھا جا سکتا ہے. تو عزیز طلباء، ہم نے چند ایک گزارشات تمام پرچوں کے حوالے سے کی. انشاءاللہ ہم اگلے پرچوں میں دوبارہ سے آمنے سامنے ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.